رمضان کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کو رمضان کے لیے خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے، پھر جنت کو سال کے شروع سے لے کر آخر سال تک سجایا جاتا ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، اور ایک ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی سریلی آواز آج تک کسی نے سنی نہیں ہوتی۔ پھر خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے گھروں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہ جنت کے داروغہ رضوان کو آواز دے کر پوچھتی ہے کہ اے رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ تو جنت کا داروغہ رضوان لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جبریل زمین پر جاؤ اور جا کر وہاں سرکش شیاطین کو قید کر دو، تاکہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ اعلان فرما دو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ رمضان کی مبارک راتیں بڑی بابرکت اور رحمت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام بہت زیادہ کرتے تھے۔ پہلا کام تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے، حالانکہ عام دنوں کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اور بھی زیادہ عبادت شروع فرما دیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ پھر دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے، اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے کہ خوب زیادہ صدقہ کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی توفیق کے مطابق اس رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ اور تیسرا کام یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگتے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اپنی ضروریات کو، اپنے لیے بخشش اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی بخشش فرمائے۔ رمضان کی رات کی پہلی رات میں ہی ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، پورا عزم کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔